اب میرے ساتھ اس وقت اب کونین عابدی سر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آپ میرے پچھلے کچھ ولاگز میں دیکھ چکے ہیں. دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ کونین، پہلے تو کونین بھائی معاف کیجیے، السلام علیکم. آداب. آپ کا جو سگنیچر اسٹائل ہے آداب، وہ آداب. کونین سر کربلا گئے ہوئے تھے زیارت کے لیے، کربلا، ایران، عراق، ان سب کے ٹور پہ تھے. تو 1 مہینے تک تو سر یہاں تھے ہی نہیں، تو آپ ان کو بیچ میں دیکھ بھی نہیں پائے. اب یہ واپس آئے ہیں اور آج ہو گئی ہے 10 اپریل، سوری 11 ہے آج 11 ہے سر، 11 اپریل آج ہو گئی ہے. سر جو ہے پچھلے مہینے میں 17 تاریخ کو واپس لوٹے ہیں. تو جلدی سے میں آپ سے یہ پوچھوں سر کہ کوئی ایک ایسی بات جو آپ کو کربلا سے ریلیٹڈ بہت یاد آتی ہو. کیسا رہا پورا ٹور، کیا رہا، زیارتیں کیسی رہیں، کچھ تھوڑا بہت شیئر کیجیے سر. سر کربلا پہنچ کے، جو کربلا جیسے میرا سفر شروع ہوا تھا نجف سے، مولا علی کے روضے سے شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد کاظمین، پھر سامرا، پھر کربلا پہنچے تھے. تو ایک چیز جو کامنلی سب جگہ جا کے ایک احساس ہوا، جب بھی آپ کسی بھی ذریعے، کسی کی بھی علیہ السلام کے ذریعے کے سامنے، یا 11ویں امام حسین عسکری علیہ السلام کے ذریعے کے سامنے کہیں بھی آپ ہوں گے، یا سیریا میں، پہلی چیز جو ذریعے دیکھ کے آپ کے دل سے نکلے گی، جیسے مولا ہی آپ سے کہہ رہے ہوں یا شہزادی آپ سے کہہ رہی ہوں، کس لیے پریشان ہوں، کیوں پریشان ہوں، ہم ہیں نا. مطلب سب سے پہلا احساس ہوگا کہ انسان دنیاوی پریشانیوں میں کس قدر مبتلا رہتا ہے، کتنے اس کے دماغ پہ ٹینشن ہوتے ہیں، اور پرسنل لائف، پروفیشنل لائف، ہر چیز سے، فائنینشیل لائف، ہیلتھ، ہر چیز سے انسان پریشان رہتا ہے. جی. لیکن ذریعے کے سامنے جو سب سے پہلا احساس ہوگا کہ جیسے کوئی مطلب آپ سے کہہ رہا ہو کیوں پریشان ہو. سبحان اللہ، واہ، سچ کہہ رہے ہیں سر. یہ احساس ہوتے ہیں. یہ میں نے محسوس کیا تھا سر جب ہم زیارت پہ گئے تھے 2018 میں. تو ہم آپ کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو لوگ بھی زیارت کر چکے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ کتنی بڑی ایک کمی محسوس ہوتی ہے جب ہم زیارت سے واپس لوٹتے ہیں. جی سر. جی. پھر آف کورس آپ کا ایک لائف کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے بعد زندگی جینے کا نظریہ، طریقہ، سب کچھ بدل جاتا ہے. بہت ہی ہم لوگ ایک مٹیریلسٹک ورلڈ میں رہ رہے ہیں، پریشان ہیں چیزوں کے لیے، سہولیتوں کے لیے، پیسے کے لیے، کمفرٹ کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں. اور جب تک کربلا میں نہیں گیا تھا، زندگی سوچنے کا، جینے کا، یا لائف کے فوکس کا ایک طریقہ الگ تھا. لیکن وہاں سے آ کے بہت سی دماغی سوچ بدلی ہے، زندگی کا آبجیکٹو بدلا یا یہ کہہ لیجیے، اور ریفارم ہوا ہے، اور اس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے، اور ریفارم ہوا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ بھی کہ بس دل چاہ رہا ہے بھاگ کے واپس وہیں چلے جاؤ. مطلب آف کورس یو ول بی لائک کمپلیٹلی ریجوینیٹڈ، میسمرائزڈ، اور ایک اندر سے جو ایک سکون ملا ہے، روح کو وہ سکون ملا ہے، وہ شاید ہی کبھی آج سے پہلے کبھی ملا ہو. وہ سکون آپ کو جو جا کے ملے گا. بھائی واقعات ہی کربلا کے ایسے ہیں. بھائی جو اماموں پہ جو مصیبتیں پڑ گئی، اہل بیت علیہ السلام پہ جو مصیبتیں پڑ گئی، ہم لوگ اس کو کیا، جو زندگی میں جو پریشانیاں اٹھائی ہیں اور اس سے ہم لوگوں کو سبق دیے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے صبر. صبر سے بڑی کوئی طاقت دنیا میں نہیں ہے. صبر سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. کوئی بھی بات ہو، اگر انسان صبر کر جائے، خاموش رہ جائے، اگریسو نہ ہو، غصے میں نہ آئے، کسی قسم کی بد کلامی، بد تہذیبی، بدتمیزی نہ کرے، جسے کہتے ہیں خون کا گھونٹ پی جائے، تو وہیں سے انسان کی جیت ہے. جو اماموں نے جن زندگی کے جیسے دور گزارے، یا ان کے ساتھ جیسے جیسے واقعات ہوئے، اس کی ہم لوگ کیا برابری کر سکتے ہیں. تو مطلب رونے کے ساتھ ساتھ وہ لیسنز بھی ہیں ہمارے لیے، ایک ٹیچنگز بھی ہیں ہمارے ساتھ، کہ ہمیں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کی بات بری بھی لگے تو درگزر کر دینا چاہیے.
یہ ساری چیزیں جب آپ زری سے چمٹ کے کھڑے ہوں گے، آپ دعائیں مانگ رہے ہوں، آپ صلوات کی تزمیہ پڑھ رہے ہوں، آپ زیارت پڑھ رہے ہوں، آپ اس سے مل کے کہیں پر بھی نماز شب پڑھ رہے ہوں، جو بھی آپ کا ارکان ہے آپ ادا کر رہے ہوں، تو یہ ساری وائبز آپ کے اندر خود بخود آنے لگیں گی کہ زندگی میں کیا کرو کیا نہ کرو، کس چیز سے دور رہو کس چیز سے دور نہ رہو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وائبز پہلے نہیں آتی تھیں، پہلے بھی آتی ہیں، لیکن انسان سمجھ نہیں پاتا ہے. وہاں کی جو اسپریچویلٹی ہے، وہاں کا جو اورا ہے، وہاں کا جو ایک ماحول ہے، وہ انسان کی سوچ کو، انسان کے نظریے کو بدل کے رکھ دیتا ہے. جو نورانیت ہے وہاں کی، جو وہاں کی نورانیت ہے، جو وہاں کا ایک سما ہے، تو وہ سوچ انسان کی بدل دیتا ہے. سب کے لیے دعا یہ ہے کہ مولا سب کو بلائیں اور یہ دنیاوی زندگی سب کی اسی سکون کے ساتھ گزر جائے کہ اگر کچھ نہیں ہے کسی کے پاس، لیکن زندگی میں ایک بار کربلا جانے کا موقع ضرور مل جائے. آمین الہی آمین. ہر انسان کو زندگی میں بار بار جائے، لیکن ایک بار تو کم سے کم ہر انسان کو موقع ضرور مل جائے. مولا سب کو اس لائق سمجھیں، مولا سب کو اس اپنے روضے پر ضرور بلائیں. دیکھیے وہاں کے روضے پہ جانے میں اگر میں بہت ہی گریڈی اور سیلفش بات کر رہا ہوں، مولا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں مولا کی ضرورت ہے. بے شک بے شک، ہمیں مولا کی ضرورت ہے. جی. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ بھائی وہ ہماری نیڈ ہے، ہماری گریڈ ہے، ہماری سیلفشنس ہے، ہماری ضرورت ہے. تو ہم اگر اس مقام پر جاتے ہیں، مولا کے در پر جاتے ہیں، تو اپنی ضرورتوں کے لیے جاتے ہیں، ہر طریقے کی اپنی ضرورتوں کے لیے جاتے ہیں، اپنی دعاؤں کو پیش کرنے دعاؤں کو پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی چیزیں انسان کو سیکھنی چاہیے ہیں کہ اچھی اور بری زندگی کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، ایک قیدے کی زندگی کیسے گزاریں جو صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی ایک طریقے کا ایکسپیرینس ہو. سبحان اللہ. جیسے دو لوگ دیکھ کے کہیں کہ اس کو دیکھو، اس کی طرح جیو، اس کی طرح اس اگر پریشانی میں مبتلا ہو تو ایسے قدم اٹھاؤ، گھبراؤ نہیں. جی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. کربلا کا جو درس ہے کہ ہم کربلا اگر گئے تو ہمارا کیریکٹر ٹرانسفارمیشن ہوا، ہم بدل پائے کہ نہیں بدل پائے. کیریکٹر ٹرانسفارمیشن سے زیادہ سر کیریکٹر تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے، اسپریچول ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے. جی جی. جب اسپریچول ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے تو کیریکٹر خود بخود اپ گریڈ ہو جاتا ہے، جسے آپ کہہ لیجیے. بس یہ کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد ہم اس زیارت کو بچا لے جائیں، بس بھول نہ جائیں. بالکل. کس کے پاس سے ہو کر جو ہم نے پہلے گناہ کیے اپنے وہ اعمال دوبارہ ہم نہ کریں، وہ گناہ ہم دوبارہ نہ کریں، اور اسی مطلب ایک سکون کے ساتھ زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی اسی طریقے سے گائیڈ کریں. سر اگر کوئی ایک بہت سی طریقے کی ہیلپ ہوتی ہے، فائنینشیل ہیلپ، فزیکل ہیلپ، اینی طریقے کی ضرورت یا جو مدد ہم لوگ ایک دوسرے کی کرتے ہیں، لیکن ایک اچھی مدد یہ بھی کرنا چاہیے کہ صحیح راہ کسی کو دکھانا. جی جی. صحیح صلاح دینا، صحیح گائیڈنس دینا، تاکہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی سے بھٹک رہا ہے تو اس سے نہ بھٹکے، گناہوں سے محفوظ رہے، برے کاموں سے محفوظ رہے، بری باتوں سے محفوظ رہے. تو اگر ہم نے کسی کو گناہوں سے بھی بچا لیا تو وہ بھی ایک بہت بڑا ثواب جاریہ ہے. وہ بھی ثواب کا کام ہے. اور صحیح صلاح دینا وہ بھی بہت ضروری چیز ہے. آج کے زمانے میں کہ لوگ مس گائڈ کر دیتے. جی جی. اور کیونکہ انسان اپنے فرسٹریشنس سے کو ہی سمجھتا ہے، اپنی پریشانیوں کو ہی سمجھتا ہے کہ دنیا کی ساری پریشانیاں میرے پر ہی ہیں، مجھ ہی پر ہیں ساری پریشانیاں. یہ ایک ہر انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ زندگی میں پریشان میں ہوں.